السلام علیکم. ڈسکشن وتھ اجمل عباس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب عباس. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میٹرک اور ایف ایس سی وغیرہ کلاسز کے ایگزام نہیں ہو سکے اور بچوں کو نیکسٹ کلاسز میں پروموٹ کر دیا گیا ہے. اس پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کیا امتحانات ہونے چاہیے تھے اور اگر امتحانات ان حالات میں ہوتے تو ان کی کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے اور اسکول کھل جانے چاہیے تھے. کیا بچوں کو امتحان لے بغیر پروموٹ کر دینا چاہیے تھا. یا آج ہم ساری تفصیلی معلومات اجمل کامیانہ صاحب سے لیں گے. آپ ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آئیے جانتے ہیں اجمل کامیانہ صاحب سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. سر جیسا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے امتحانات نہیں ہو سکے تو کیا امتحانات ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی یہ ڈسکشن بہت ہی ایک لینتھی ڈسکشن ہے اور اس ڈسکشن میں لاسٹ 3 to 4 منتھ میں تمام سیاستدان بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, تمام اینکر بھی, تمام ایجوکیشنسٹ بھی, تمام ٹرینر, اسپیکر, یعنی میڈیا پرسنالٹی جتنی بھی ہیں اور جن کو آپ سن رہے ہیں, گھروں میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, آٹو میں بھی, بازاروں میں بھی, ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہاں ڈسکشن کو مننے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے حقائق کو جانتے ہوئے آگے چلیں. امتحانات ہونے نہ ہونے کی کچھ ریزنس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحانات ہونے چاہیے تھے, اور کچھ ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں امتحانات نہیں ہونے چاہیے. اب امتحان ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امتحانات کس کلاس میں ہیں. اگر امتحانات 6th 7th کلاس تک ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. امتحانات بورڈ کے ایگزام کے بچوں کے ہیں تو پھر وہاں سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا بورڈ کے بچوں کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اگر پروموٹ کرنے سے کچھ بچوں کو جو نقصان ہوتا ہے, حکومت اس نقصان کو یا گورنمنٹ یا ادارے یا بورڈ اس نقصان کو کیسے اوور کم کریں گے. اگر وہ نقصان اوور کم ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے امتحان نہ بھی دیے جائیں. لیکن میں نے جہاں تک کچھ اسٹوڈنٹس کے انٹرویو کیے ہیں تو خاص طور پہ جو 10th کلاس کے اور 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے وہ تمام زیادہ پریشان تھے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 9th میں اور 1st ایئر میں مارکس کم ہوتے ہیں تو یا سپلی ہوتی ہے تو بچہ اس میں زیادہ محنت کرتا ہے کہ میں سپلی بھی کلیئر کروں اور مارکس زیادہ لے سکوں. لیکن جب امتحانات نہیں ہوں گے اور جب 3% بھی ان کو انکریز کر دیا جائے تو وہ بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی بچے کی پوری سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. پھر ایک آپشن حکومت نے یہ رکھا کہ جو امتحانات دینا ہے, جو اسپیشل امتحانات ہوں گی, لیکن پھر اسٹوڈنٹ اس پہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ نیکسٹ کلاس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کی تیاری کرے گا یا پھر وہ 10th کی بار بار تیاری کرتا رہے گا کہ سپتمبر یا نومبر میں اسپیشل امتحان تھے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اگر امتحانات ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اس کے کچھ سائڈ افیکٹ ہیں, تو اسی وجہ سے امتحانات حکومت نے کہے نہیں ہونے چاہیے. سر بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ امتحانات نہ ہونے کی وجہ سے. بچے میں کہتا ہوں جن بچوں کی خاص تیاری نہیں تھی اور 2-3 سپنے 9th میں اور 10th میں چلے گئے یا 1st ایئر میں 2nd میں چلے گئے, وہ بہت خوش ہیں. لیکن ان کا کہیں ان میں بھی جن بچوں نے تیاری کی ہے وہ بھی افسردہ ہیں کہ ہم نے تیاری کی تو اتنے ہی ہمیں پرسنٹیج نہیں مل رہی. اور خاص طور پہ اس میں جو ادارے والے ہیں اسکول کالج کو پریشان ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے. امتحانات نہ ہونے کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں؟ اسے امتحان نہ ہونے کے نقصانات کافی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 9th میں بالکل نہیں پڑھا, 1st ایئر میں بالکل نہیں پڑھا اور وہ 2nd ایئر یا 10th میں پروموٹ ہو گئے. اب اس سے ان بچے کی کیپیبلٹی کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ بچے کتنے کیپیبل تھے کسی چیز کو کرنے کے. خاص جب بچہ نئے ادارے میں, نئی اکیڈمی میں, ٹیوشن میں یا گھر والوں کے پاس 10th کلاس میں یا 2nd ایئر میں ہوتا ہے, ان کے پاس 9th کا اور 1st ایئر کا رزلٹ ہوتا ہے اور بچے اس کو دے کے محنت کم یا زیادہ کرتے ہیں کہ میں نے لاسٹ ایئر جو کم محنت کی, مارکس کم آئے یا میری سپلی ہے کہ میں نے 10th میں زیادہ محنت کرنی. تو امتحانات نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ بچے کے پاس پریویس رزلٹ نہیں ہے. خاص طور پہ جنہوں نے 9th سے 10th میں جانا تھا, جنہوں نے 9th کے امتحانات دینے تھے, ان کے پاس تو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ بورڈ کے امتحانات کیسے ہوتے ہیں. جب انہیں آئیڈیا ہی نہیں بورڈ کے امتحانات کیسے ہوتے ہیں, وہ جسٹ ڈائریکٹ 10th میں گئے اور تھوڑے سے وہ فری رہے 3-4 مہینے, تو جب ڈائریکٹ 10th میں چلے جائیں گے تو انہیں آئیڈیا نہیں میرے مارکس کتنے آئیں گے,
कितने आने चाहिए थे, बोर्ड इम्तिहानात के कैसे होते हैं, मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, ये आइडिया नहीं होगा। तो जब 10th में जाएंगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, फायदा किनको है, नुकसान के साथ कुछ लोग बच्चों को फायदा बहुत है प्रमोट होने का। वो क्या है, जिन्होंने खासतौर पे 9th 10th में गए हैं और 9th की तैयारी नहीं की, सारा दिन अयाशी की और सारा साल अयाशी की और दुआ कर रहे थे ये ना ही हो, उनकी दुआएं कबूल होगी और नहीं हुए, तो उनको फायदा है कि वो 10th में आप मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि स्टूडेंट को चाहिए कि मेहनत करे और 10th की मार्क्स 9th में लगेगी, इसी वजह से फोकस उस पर ज़्यादा हो। सर काफी बच्चे दुआएं कर रहे होंगे सर के पेपर ना ही हो तो अच्छा। तो ऐसे ही होगा नहीं कि दुआएं रंग लाई हैं। अदरवाइज जितने भी स्कूल कॉलेज को अगर मैं देखूँ और जितने भी मेरे जानने वाले पुलिस एजुकेशनिस्ट हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो तमाम इस हक में थे कि तैनात होने चाहिए। क्या इस वायरस की सूरत हाल में पेपर हो सकते थे या फिर नहीं? ये पेपर हो सकते थे, बहुत सारे कंट्रीज में ये पेपर हुए हैं, बहुत सारे इलाकों में ये पेपर, पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया के अलावा बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में ही हुए हैं। SOPs के तहत भी हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में ये हुए हैं। तो आई थिंक सो अगर पाकिस्तान में भी SOPs के तहत हो सकते थे तो आई थिंक सो ज़्यादा बेस्ट है। सर पाकिस्तान और इंडिया में क्यों नहीं हुए सर? ऐसे पाकिस्तान इंडिया में ना होने की वजह ये है कि हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, हमें डराया जाता है और हम SOPs पे इतना अमल भी नहीं करते, जो प्रोटेक्शन की स्टैंडर्ड है उस पर अमल नहीं करते और उसको फॉलो नहीं करते, शायद इसी वजह से। सर हालांकि बच्चे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह करके पेपर दे सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेट सी बात। और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो इंस्टीट्यूट एग्री थे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, खासकर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के टीचर तो पहले भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करने वाले होते हैं, लेकिन करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्योंकि उन्हें घर बैठ के सैलरीज मिल रही है, उन्हें घर बैठ के अयाशी कर कोई काम नहीं करना पड़ रहा, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश है इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो एक खुश लोग हैं और जो चाहते हैं कि लॉकडाउन 2-3-4 साल और भी रहे, वो गवर्नमेंट के टीचर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट के टीचर हैं उनके लिए बहुत इशू है। सर SOPs के तहत इम्तिहानात कैसे हो सकते थे और इस हालात में अगर इम्तिहानात होते तो कैसे? अच्छा, SOPs के तहत और एक स्टैंडर्ड अगर बना दिया जाता प्रोडक्शन का, तो आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इजीली पेपर हो सकते हैं। ऑलरेडी आपको आइडिया है कि एक पेपर के दरमियान दो बच्चों के दरमियान 5 से 6 फुट का फासला ऑलरेडी होता है, पहले से ही होता है। आप इस तरह करके आप रूम्स में ना बिठाएं, छोटी जगहों पे ना बिठाएं, आप खुले मैदानों में बिठा लें। आप सुबह जल्दी बुला लें, खुले मैदानों में बिठा लें या दोपहर को बुला लें जब गर्मी होती है, खुले मैदानों में बिठा के चेयर्स को तो फासले पे रखें। एंट्री पे तमाम बच्चों को लाजमी कर दें कि मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए और सैनिटाइजर वहाँ बच्चों के हाथ साफ करके अंदर भेजा जाए। और जाते हुए भी बच्चों की टाइमिंग डिफरेंट कर दें। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक ही टाइम पे एक सेंट पे 1000 बच्चों ने देना है, आप 500 कर। और जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्राउंड हैं, स्टेडियम हैं, मैंने एक कंट्री के बारे में देख रहा था, जनूबी कोरिया वगैरह। अब ये देखें, साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया में शायद कोई है, तो अब ये देखें कि उन्होंने अपने ग्राउंड को एग्जाम हॉल बना दिया। तो क्या पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्राउंड नहीं? मैं जस्ट इस्लामाबाद की बात करता हूँ। इस्लामाबाद में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं उनके ग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी उनके ग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ले लें, कैरियर यूनिवर्सिटी ले, पूरे ग्राउंड जंगल बड़ा बड़ा। क्या वहाँ चेयर रख के बच्चे के ध्यान लिए नहीं जा सकते थे? और आई थिंक तो लिए जाते तो ज़्यादा अच्छा था कि बच्चे इसमें बच्चे का भी परफॉर्मेंस का आइडिया होता, बच्चे नेक्स्ट साल कितनी मेहनत करनी है आइडिया होता। सर फिर हुकूमत ने पेपर लेने से इनकार क्यों किया, उन्होंने मना क्यों कर दिया? अच्छा, हुकूमत हमारी थोड़ी सी इस चीज़ में घबराती है और आई थिंक सो एहतियात करती है, और एहतियात भी ज़रूरी है कि उन्हें आइडिया होता है कि जब इंसान रश में आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है, जो लेकिन डेफिनेट सी बात है अगर 1000 बंदों एक जगह पे आना है तो 1000 गाड़ियों पे आएंगे, बाइक्स पे आएंगे, कुछ कहाँ से आएंगे, तो वो SOPs का ख्याल उतना नहीं रखा जा सकता था। लेकिन अगर मास्क और ग्लव्स वगैरह स्टैंडर्ड बना लिया जाता तो ये इतना मुश्किल था नहीं जितना हमारी हुकूमत ने इसको क्रिटिकल और मुश्किल बना दिया। सर क्या कोरोना सच में एक आलमी वबा है या फिर किसी इंसान की साजिश है? अच्छा, इंसानी साजिश आप इसको कहें ना कहें ये बात की बात है। वबा की कंडीशन होती है, वबा की कुछ कंडीशन जो इस्लामी लिहाज से मिलती हैं। एक है कि पूरी दुनिया में एक वबा, पूरी दुनिया में एक ही वक्त में वबा आ जाना, ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। पूरी दुनिया में एक वबा एक वक्त में नहीं आ सकती, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरी दुनिया में कोई वबा आए। और फिर लास्ट 4-5 मंथ हो गए हैं कि एक वबा चलती जा रही है। एक खास इलाके के लिए, एक खास वक्त के लिए तो वबा समझ में आती है, लेकिन पूरी दुनिया को इस तरीके से
वो क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाए और लोगों को अपने घरों में फिक्स कर दिया जाए, तो आई थिंक सो ये वबा उस तरीके से कुदरती वबा नजर नहीं आती। इसके अगर शवाहिद अगर आप देखें तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं साजिश नजर आए, लेकिन किसकी है, क्या है, क्यों है, इस पर हम डिस्कस नहीं अभी कर सकते, ये बिफोर द टाइम होगा कि हम कुछ भी कहें। लेकिन जी सर, तो जगह जगह पे ये क्यों कह रहे हैं कोरोना वायरस ये करो? नहीं, कोरोना वायरस है सही, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लाजमी है और इस पे एहतियात बहुत जरूरी है। एक है कि ना होना और सिर्फ अफवाह होना, वो होती है गलतफहमी, गलत बात, गलत अफवाह। अब ये अफवाह नहीं है, ये सच में है। कहाँ से आया ये हम कुछ नहीं कह सकते, कहाँ से आया ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है सही। इसकी प्रोटेक्शन की हमें अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। सर, लोग कह रहे हैं चाइना से आया है। वो जैसे हमारे यहाँ हर प्लास्टिक की चीज़, हर कोरोना चाइना से आता है, वो हमें शायद इसको भी उसी लिहाज से समझना है कि ये भी शायद चाइना ने। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि फनी वीडियो जैसे बनाते हैं टिकटॉक वगैरह, वो किसी ने शेयर किया हुआ था फेसबुक पे, मैं देख रहा था, किसी ने कहा यार चाइना वाले भी अजीब लोग हैं। पहले इन्होंने टच मोबाइल बनाए, फिर टच गाड़ियाँ बनाई, अब टच बीमारी बना दी है, किसी को छुएंगे तो बीमारी लग जाएगी। ये चाइना वाले के हालात। देखो हम, क्योंकि हमारा माइंड है कि वहीं से आ रही है, क्योंकि आवाज़ वहाँ पे होगा, तो हम नॉट श्योर कि आवाज़ वहाँ से होगा कि वहाँ पे भी किसी ने इम्प्लीमेंट किया या उन्हीं के अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पैदा हुई, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बिफोर द टाइम है। ये मिनिमम और आपको 4 to 6 मंथ और लगेंगे क्लियर होने में ये तमाम चीज़ें क्या है। सर, क्या कोरोना वायरस सच में इतना ज्यादा फैल चुका है या फिर इन्होंने अपने से बातें बनाई? नहीं, फैल तो चुका है, डेफिनेट सी बात है, लेकिन खैर इतना इसका वो इफेक्ट से इतनी ज़्यादा इसका डरना नहीं है। ये असल में इसमें डर ज़्यादा है। इसकी डर की एक सूरत हाल बताता हूँ। एक 9-10 साल का बच्चा, 11 साल का, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें 9-10 साल का बच्चा वो इस परेशानी में मर गया और इस वजह से मर गया कि अगर मैं मर गया कोरोना वायरस की वजह से तो मेरा जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, मेरे माँ बाप मुझे हाथ में लगाएंगे, मेरे बहन भाई मुझे हाथ में लगाएंगे। वो इस परेशानी में इतना डरता गया और डिप्रेशन का शिकार हुआ, वो अल्लाह को प्यारा। सर, लोगों को चाहिए कि इतना भी ना डरे कि वो अपनी जान नहीं खो। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। ये वक्त ऐसा नहीं है, बात आप याद रखिएगा कि हम इसमें डरें। इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगे, अपनी एहतियात लाजमी करें। सबसे पहली एहतियात है, अल्लाह ताला ने ये लाजमी कहा है, इस्लाम में भी है एहतियात करें, एहतियात पहले करें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। और डरना इस लिहाज से नहीं कि अगर हम डरेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होंगे, और डिप्रेशन एंजाइटी इंसान को दबाती इंसान की इम्यून सिस्टम होता है इंसान के अंदर की ताकत, इम्यून सिस्टम जिससे बीमारी के खिलाफ लड़ना है वो कमज़ोर हो जाता है। और इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक बीमारी के बारे में आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा जिंदगी में। अब अपने सर पे हाथ रख के 100-200 दफा कहे मेरे सर में दर्द है, 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 नहीं भी है तो हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आज से काफी अर्सा पहले 1 या 2 कैदी थे जेल में, उन्हें सजाए मौत हो चुकी थी, और जेल वालों ने कहा, साइंटिस्ट वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा इन पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने मार तो जाना है लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने कैदियों को बुलाया और कहा कि हम आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपको फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, लटका के फांसी दी जाती है, आपको फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको कोबरा सांप से डसवाया जाएगा। जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन दोनों को लाया गया और उनके आगे बंद कर देते होते हैं, पट्टी बांध दी गई, ठीक है। और आम चूंटी नहीं होती, जैसे सुई हो गई, चूंटी होगी, ठीक है, आम कोई भी चीज, उससे उसको काटा गया। समझा नहीं मेरी बात? उससे काटा गया और आप देखिए उन दोनों की मौत हो गई सिर्फ चूंटी के काटने से। जी। और जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनके जिस्म में कोबरा वाला जहर भी आ चुका था। सोच के मतलब ये क्या है कि आपका माइंड जो है, माइंड के अंदर एक ऐसी सिस्टम अल्लाह ताला ने फिट की है कि हम जिस बारे में सोचते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हमें डिस्वाने की जरूरत नहीं है, हमें डरा दिया जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे एक मच्छर ने आपको काटा हो, ठीक है, आपने मच्छर को नहीं देखा काटते हुए, लेकिन आपको ऐसे लगा मच्छर ने या भीड़ ने काटा है आपको, ठीक है, और आपने देख क्या लिया है, सांप जा रहा है, देख कर आपने सांप जा रहा है, तो आपको काटते हुए इतनी महसूस नहीं भी होगी दर्द, लेकिन जैसे आपने देख लिया कि सांप जा रहा है तो आपको फील होगा कि मुझे सांप ने काटा है और आप बेहोश हो जाएंगे और हो सकता है मर भी जाए।
تو یہی ہوتا ہے کہ اس وبا میں بھی اگر ہم بار بار سوچیں گے, ہمارے ٹی ویوں پہ اتنا زیادہ نیگیٹو دکھایا جائے گا, روزانہ کی کیسز دکھائے جائیں گے, فیس بک سوشل میڈیا کو اتنا نیگیٹو بنا دیا جائے گا کہ لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جائے, تو حقیقت بات ہے کہ ہم اسی وبا میں مرنے کی بجائے ہم ڈپریشن انزائٹی میں آ کر مر جائیں گے. سر میں تو یہ کہوں گی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اتنا زیادہ نیوز کرونا وائرس کے بارے میں نہ سنیں کہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ خود ہی مر جائے. بالکل ڈیفینیٹ بات ہے, ہم بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں اور 100% ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پازیٹیو جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں میرے بہت سارے کولیگ, بہت سارے دوست, میرے کوچ, میرے استاد, میرے جتنے بھی بہت سارے لوگ ماشاء اللہ اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فوکس کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ محنت کریں اور لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کریں. اور لوگ بہت سے لوگ فری کام کر رہے ہیں, لوگوں کی کاؤنسلنگ فری کر رہے ہیں اور تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور اپنی پریشانیاں مصیبتیں بتائیں اور تاکہ وہاں سے ریلیکس ہو کے جائیں تاکہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار نہ ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے کم لوگ ہیں جنہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور جو خاص طور میں دیہاتوں میں ہیں جن کے پاس صرف ایک ٹی وی کے علاوہ کوئی نیوز نہیں ہے, ریئلٹی نہیں ہے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, تو وہ کہاں سے انفارمیشن لیں گے. جب ٹی ویوں پہ نیگیٹو دکھایا جائے گا, سوشل میڈیا پہ نیگیٹو دکھایا جائے گا تو وہ اچھا فیل نہیں کریں گے. میں اسلام آباد میں موجود ہوتا ہوں تو میرے سسٹر والے جو گاؤں میں ہوتے ہیں, گاؤں میں والے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے کال کر پوچھتے ہیں, یہ سنا ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ کورونا بڑھ گیا, آپ کیسے ہیں, کہاں ہیں, کیا حالات ہیں, آپ کے غریب محلے والے کیسے ہیں, وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں مجھ سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, ہم ڈرائیں کم, دکھائیں کم اور ہمت لوگوں کو زیادہ دیں. لیکن ہمت سے مراد یہ بھی نہیں ہے وہ آپ کو گلی کوئی نہیں ہے کورونا وائرس کی اور ہم بغیر ماسک کے, بغیر گلوز کے, بغیر کسی چیز کے ایسے بازاروں میں گھوم رہے ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر بچوں کو پیپر کے بغیر پروموٹ کر دینا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ ایسا ڈپینڈ کرتا ہے نا بچوں پہ. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جن بچوں کے مارکس کم تھے ان کے لیے تو نقصان دہ تھا, اور خاص کر 9th اور فرسٹ ایئر کو وداؤٹ ایگزام پروموٹ کر دینا, ان کو نیکسٹ ایئر میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی محنت کرنی ہے. اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ نام لا سکتے ہیں. ان حالات میں اسکول, کالج, یونیورسٹی وغیرہ اوپن ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایک بڑا کوشچن مارک ہے اس پہ کہ آپ کس طریقے سے اوپن کرتے ہیں. اگر ہم بازار اور تمام محلے وغیرہ بازاروں کو اور تمام دکانیں جہاں ایس او پیز کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا, مارکیٹس تمام اوپن کر دی ہیں 5 days in a week, جہاں پہ کورونا وائرس سے زیادہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بازاروں میں مارکیٹ میں تاجر یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. انہیں ایس او پیز اور ان چیزوں کے ڈر کا اور جن کے اتنا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ان پہ عمل کرتے ہیں. اگر یہاں پہ اگر ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے, ان کا ایس او پیز کے ساتھ اسکول اوپن کر دیتے تو وہ زیادہ احتیاط کرتے, زیادہ احتیاط سے وہ ماسک پہنتے ہیں, انہیں الگ الگ بٹھایا جاتا, ان کو گراؤنڈ میں بٹھایا جاتا, ان کو اسپیس دے کے پڑھایا جاتا, اور پھر ان کے کلاس کا بھی دھیان رکھا جا سکتا تھا. ابھی اگر ایک اسکول اپنے یونیفارم تک, اپنے شوز تک احتیاط کرتا ہے تو کیا وہ بچے کے مارکس اس چیز کا احتیاط نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہاں, یہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں تھوڑے سے ایشوز ہیں کہ گورنمنٹ اسکول والے تو بالکل نہیں چاہتے کہ اسکول اوپن ہو. میں اس چیز کا, میں بہت سارے میرے جانے والے گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں, گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل ہیں, ڈائریکٹر ہیں اور وہاں کے بی پیز وغیرہ, لیکن آپ یہ اندازہ کریں وہ بالکل نہیں چاہتے کیونکہ انہیں عیش نہیں ہے. لیکن پرابلم کی ہے اسٹوڈنٹس کی, اسٹوڈنٹس جو خاص طور پہ ابھی جنہوں نے نیکسٹ ایئر کے امتحان ڈیلے نہیں ہوں گے, نیکسٹ ایئر تو ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, تو کس طریقے سے بچوں کا سسٹم چلے گا؟ سر زیادہ پرابلم تو 9th 10th جنہیں بورڈ کے پیپر دینے ان کے لیے ہوگی کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا. بالکل ڈیفینیٹ سی بات ہے, ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ان کے لیے زیادہ ایشو ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ کیا کریں گے. تیاری نہیں ہوگی, اکیڈمیز اوپن نہیں ہوگی, اسکول اوپن نہیں ہوگی, تو تیاری کیسے کریں گے؟ سر کیا آن لائن کلاسز پاکستان میں ہو رہی ہیں یا پھر نہیں؟ اچھا, بہت سارے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز سے ایک آن لائن کلاسز کا ایک ایشو لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اصل میں پہلی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو آن لائن کلاسز کا آئیڈیا ہی نہیں, آن لائن ہوتی کیسے ہیں. اور دوسری بات ہے پاکستان میں ٹیکنالوجی کا اتنا ایڈوانس نہیں ہے پوری دنیا کی طرح کہ آن لائن کلاسز ہو سکیں. اگر آن لائن کلاسز بہت افیکٹو ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ لیں, کیمبرج یونیورسٹی کو دیکھ لیں, آپ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے تمام کورسز آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی مثال دیتا ہے تو ورچوئل یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں. ورچوئل یونیورسٹی کے ہمارا آن لائن سسٹم ہوتا ہے, بہت ساری دنیا ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں سے کرتے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے انہوں نے بی ایس کیا, ایم ایس کیا. اب لیکن پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جو لوگ آف لائن
آن لائن نہیں پڑھتے جو لوگ, وہ کیوں اعتراض کرنے آتے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس کی اور کہا کہ آن لائن ایجوکیشن بند کی جائے اور ہمارے امتحانات بھی نہ لیے جائیں. اچھا کیوں کی بات, اچھا کیونکہ اگر ہم بات کریں نا تو اس میں اس ڈیٹیل سے آتی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں, تو ان کی بھی کچھ ریزنس ہیں. اب پاکستان کی بہت سارے گاؤں دیہات سے, گلگت بلتستان والی سائڈ سے, پہاڑیوں سے لوگ پڑھنے آتے ہیں شہروں میں. وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی جب جاتے ہیں مری کشمیر یا اس سائڈ پہ تو اکثر سگنل نہیں ہوتے, سگنل ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ وہاں پہ پیکجز نہیں ہوتے یا اور اس طرح کی سہولیات نہیں ہوتی, تو وہ نیٹ کیسے چلائیں گے, وہ آن لائن بیٹھ کے کیسے کام کریں گے, وہ آن لائن لیکچر کیسے لیں گے. وہ تو آن لائن میں جب کلاس میں نہیں انٹر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بات اس کو کلوز کر دیا جائے گا کہ آپ ایبسنٹ ہیں. جیسے میں نے ایک سنا ہے کہ کسی یونیورسٹی میں بچہ پیپر دینے لگا آن لائن, تو جیسے اس نے سارا پیپر سالو کر دیا, سبمٹ دبانے لگا تھا, کیا دبانے لگا تھا, تو سرور بیٹھ کے انٹرنیٹ چلا گیا, اس کا پیپر سبمٹ نہیں ہوا. تو یہ سائڈ افیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ جب اس طرح کے سائڈ افیکٹ ہیں تو اسی وجہ سے وہ آن لائن کے خلاف ہے. لیکن آئی تھنک سو کہ یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس تقریباً نیٹ بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے اور موبائل بھی ہے تقریباً. جو چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جہاں پہ نہیں ہو, ادروائز اس کو پاکستان کے ہر علاقے میں نیٹ موجود ہے. اور علاقے میں اگر نہیں ہے تو انہیں چاہیے تو کسی شہر میں موو کر کے کسی سائڈ کے علاقے میں ہاسٹل میں یا کہیں بھی رہ سکتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دنیا پوری کر رہی ہے. اور آئی تھنک سو کہ آن لائن ایجوکیشن افیکٹو ہے صحیح یونیورسٹی لیول پر. اسکول کالج کا بڑا ایشو ہوتا ہے. اسکول کالج کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے پاس سب کے پاس ٹیکنالوجی موجود نہیں ہوتی. ہمیں بھی یہ پرابلمس آئی تھی جب ہم نے بچوں کو آن لائن پڑھانے کی کوشش کی, تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے اکثر بچوں کے پیرنٹس کے پاس اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون ہی نہیں تھے, اور اکثر کے پاس نیٹ موجود نہیں تھا, اکثر کے پاس کمپیوٹر موجود نہیں تھا, واٹس ایپ کا نام نہیں پتا اکثر لوگوں کو. تو کس طریقے سے ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں؟ تو یہ پرابلم ہے آن لائن ایجوکیشن کی. سر, اور ایجوکیشن سیکٹر کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن سیکٹر کو, جو گورنمنٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ تو اس وقت بالکل خاموش ہے, اور وہ آئی تھنک تو کہیں نہ کہیں وہ کچھ بھی ہے کہ بس ٹھیک ہے, نہیں اوپن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے ایسے چلنے دیا جائے. لیکن جہاں پہ پرائیویٹ ایجوکیشن کی بات کریں, خاص طور اسکول اور کالج کی بات کریں جو پرائیویٹ ہیں, جہاں ٹیچرس پرائیویٹ ہیں, جہاں جن کا سارا سسٹم بچوں کی فیسز پہ ہوتا ہے, تو بچہ نہیں پڑھتا. تو میں نے آج سے ایک ویک پہلے میں مارکیٹ میں تھا, ایک بک ڈپو پہ میں موجود تھا, تو وہاں پہ 2 خواتین اور ایک آدمی تھے جو بک ڈپو پر بات کر رہے تھے. ان کے بچے کسی اسکول میں پڑھا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا یار آپ گئے کہ ہوم ورک لینے کے لیے اسکول میں یا کچھ اس طریقے سے. بٹ ہم گئے کہ وہ فیس مانگتے ہیں, تو ہم نے کہا جب کورونا ختم ہو گئی, یعنی 4-5 منتھ ہونے والے ہیں کہ اسکول بند ہے, انہوں نے فیس ابھی تک نہیں دی, تو اسکول والے سسٹم کیسے چلانے ہیں؟ سر یہ تو پرائیویٹ اسکولس کے لیے بڑی پرابلم ہوگی, رینٹ وغیرہ کی. یہ بہت بڑی پرابلم ہے جی, یہ بالکل بہت بڑی پرابلم ہے. اور اس میں جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کا آرگنائزیشن کو جانتا ہوں وہ ساری محنت کر رہی ہے کہ اسکول کو کس طریقے سے ایسے پیج کے ساتھ اوپن کرایا جائے. تو بچہ آئے گا تو پیرنٹس کو تھوڑی سی فکر ہوگی. اب میں ایگزامپل تو ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وی بریج لرننگ اسکول کے نام سے, ان کے بھی ابھی بہت سارے بچوں نے فیسز نہیں دی. جو اکیڈمیز, خاص طور جو اکیڈمیز ہیں, اسکول پر اپنی بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, جو خاص طور جو اکیڈمیز ہوتی ہیں, تو اکیڈمی میں ایشو ہوتا ہے کہ بچہ پڑھتا ہے تو دیتا ہے, نہیں پڑھتا تو نہیں دیتا. اور آن لائن ایجوکیشن ابھی اتنی افیکٹو پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ ماننا پڑے گا, میں ابھی پاکستان میں اتنی افیکٹو نہیں ہے. جو آن لائن یونیورسٹی وغیرہ کر رہی تھی وہ بہت پرانا سسٹم ہے, ان کے ہر سسٹم بنا ہوا ہے, اور آف لائن یونیورسٹی کو آن لائن آنے میں بہت عرصہ لگے گا, سالوں سال لگ جائیں گے. تو یہاں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے اخراجات پورے کرنا, تمام چیزیں کرنا بہت مشکل ہے. آئی تھنک سو کہ اس میں گورنمنٹ کو کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. گورنمنٹ کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے, کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ ایسے اسکول اوپننگ میں گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے سکتی تھی. اب جیسے کہ ان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, یا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خراب ہو رہے ہیں, لوگوں میں ڈپریشن اینزائٹی بڑھتا جا رہا ہے, اب تو لوگ بھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اسکولوں سے کہ اسکول اوپن نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ جتنی ریشو دکھائی جا رہی ہے ٹی وی وغیرہ پہ. لیکن اگر ایس او پیز کے تحت کھولے جاتے تو اس کے کیا کرائٹیریا کیا ہوتا؟ کرائٹیریا ہم نے پچھلے دنوں میں ہماری میٹنگ تھی کہ پرائیویٹ اسکول اوپن ہونے چاہیے. تو آئی تھنک سو اس طریقے سے اگر ہم 3 گھنٹے ٹیوشن بچوں کو بلا لیا جائے, اور صبح 9 بجے سے 12 اور 12 سے کوئی ڈیلی کی اس طرح کی کلاسیں لگائی جائے, وقت کے ساتھ کچھ کلا کر دکھا دی جائے, آئی تھنک سو ایس او پیز پہ عمل کر کے اسکول کو اوپن کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کی سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو خدا نہ خاصہ کسی ایک بچے کو بھی ان کے کپڑوں کے ساتھ یا کہیں سے بھی اگر باعث آ جاتا ہے رستے میں آتے ہوئے, تو وہ سب کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سائڈ افیکٹ ہیں جس کی وجہ سے حکومت ابھی تک اوپن نہیں کرے. لیکن اگر حکومت اوپن نہیں کرے گی تو اس کے نقصانات ہیں.
سر کیا سنا تھا؟ اس وقت تقریباً پاکستان کے 80% اسکول پرائیویٹ ہیں. ان پرائیویٹ کے رینٹ ادا نہیں ہوں گے اور 80% میں سے تقریباً جو پرائیویٹ اسکولس ہیں تقریباً 85 سے 90% اسکول وہ ہیں جو رینٹڈ بلڈنگ سے ہیں. ان کی بلڈنگ آتی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے بلڈنگ والے اور رینٹ والے بہت تنگ کرتے ہوتے ہیں. جو آنرز ہوتے ہیں ان کی فیسز نہیں ہوں گی, رینٹ نہیں ہوگا تو ان کو نکال دیا جائے گا, پریشان ہوں گے. تو اگر ابھی 2 3 4 مہینے یا 6 مہینے تک اسکول نہیں اوپن ہوتے تو تقریباً ہمارے 50% پرائیویٹ ادارے ختم ہو سکتے ہیں. کچھ کیسز مجھے سننے میں آئے ہیں کہ پشاور والے سائڈ پہ اسکول والے نے اپنے سارے فرنیچر کو ایک کمرے میں رکھ کے جب بار بار مالک مکان تک مر رہا تھا بلڈنگ والا اس کو آگ لگا دی, اسے کل نکلایا میں نے آگ لگا دی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس بہت سارے ایسے اسکول ہوتے ہیں, ایک ہم مافیا کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو مافیا, یہ بہت غلط ورڈ ہے. بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں جو خدمت خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, بہت کم فیس میں لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ اسکولوں میں تو تعداد ہی ہماری بہت کم ہے اور جگہ ہی نہیں اور اسکول سے جانے کی, اور وہاں کوالٹی آف ایجوکیشن اتنا اچھا نہیں ہے جو آج پرائیویٹ اسکول کا دے رہا ہے. تو اسی وجہ سے آئی تھنک سو کہ ان کو یا پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ٹیچرس کو سیلری دے. اگر بچے نہیں دے رہے یا تو بچوں کی بہت سختی کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے, بھائی آپ سیلری لازمی دیں فیس دیں. اگر انہوں نے 20% آف کہا تھا 20% آف چھوڑ کے باقی 80% لازمی ہونی چاہیے. اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کی سسٹم کیسے چلیں گے. یا تو کم از کم بلڈنگ آنرس کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ آف کر دیں جب تک ہمارا سسٹم نہیں اوپن ہوتا. یہ تو گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا چاہیے. یہاں پہ گورنمنٹ کو اسٹیپ لے کے پرائیویٹ اسکول کو حوصلہ دے سکتی ہے کہ ان کے اسٹاف کو کچھ سیلریز دی جائے, اس کے ساتھ اس کی بلڈنگ کے کرائے کو آنرز کے ساتھ کچھ شفٹنگ کی جائے کہ آنر یا تو ہاف کیا جائے یا معاف کر دیا جائے تاکہ ایک سسٹم چلتا رہے اور یہ ادارے بند نہ ہوں. تو یہ ادارے بند ہوں گے تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور لاکھوں بچے وہ اسکول سے باہر ہوں گے. سر کیا دنیا میں کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہو چکی ہے؟ اچھا یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کرونا وائرس. اس کے بارے میں بہت ساری کنٹریز ریسرچ کر رہے ہیں, پاکستان بھی ریسرچ کر رہے ہیں, انڈیا بہت ساری کنٹریز ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے اس کے علاج سے ویکسین معلوم ہوئی ہے نہیں. لیکن جہاں تک میری ریسرچ ہے اس میں ایک چیز لازمی ہوگی کہ ویکسین کسی بھی کنٹری کی نہیں مانی جائے گی. اگر کیوں اگر جس نے یہ بیماری اگر سپوز کریں کسی کنٹری کی وجہ سے بیماری آئی ہے یا کسی آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے, جب تک وہ آرگنائزیشن خود سے ویکسین نہیں بنائے گی اس وقت تک دنیا کی کسی اور کنٹری کی ویکسین نہیں مانی چاہیے. اس کی ریزن بتاتا ہوں. آپ اینٹی وائرس کا نام سنا ہوگا, کمپیوٹر میں وائرس آیا تھا, آپ اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہر اینٹی وائرس ہر وائرس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر اینٹی وائرس والوں نے پہلے خود سے وائرس بناتے ہیں اور وائرس بنا کے ڈفرینٹ کمپیوٹر میں چھوڑ دیتے ہیں, پھر لوگ ان کا اینٹی وائرس خریدتے ہیں اور انہیں کا اینٹی وائرس اپنے ہی وائرس کو ڈیلیٹ کر کے کہتا ہے آپ کا کمپیوٹر صاف ہو گیا. یہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ کسی کنٹری نے یہ بنایا ہے اور اس کا ایک کام ہے دنیا میں ون ورلڈ آرڈر لے کے آنا, یا سسٹم کو چینج کرنا ہے یا پھر دنیا کو کنٹرول کرنا, پریشان کرنا. ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ بڑی آرگنائزیشن کو قبضے میں لیا ہوا انہوں نے, اور وہ کبھی بھی کسی اور آرگنائزیشن یا کسی اور کنٹری کی ویکسین کو مارکیٹ میں آنے ہی نہیں دیتی جب تک وہ خود نہ لانچ کریں. اور کب کرے گی تو خدا بہتر جاتی ہے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ہدایت نصیب فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور سر ہم نے مطلب کہ پچھلے دنوں میں سنا تھا کہ ملیریا کی دوائی سے کرونا وائرس یہ کچھ ایسا بہت ساری چیزیں ہیں. میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کوا پیو ٹھیک ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں سنا مکی کے نام سے وہ ہمارے پاس کوا ہوتا ہے وہ پیے, اس سے کورونا کا علاج ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں جو کھجور کھائیں, کچھ انجیر کھانے سے, اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ جو بات ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتھینٹک چیزیں ابھی تک نہیں ہے, یہ کنفرم نہیں ہے. کچھ لوگوں پہ اس کا اثر پازیٹیو ہوتا ہے اور کچھ پہ اثر نہیں ہوتا. تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب پہ یہ ہوگا کیونکہ یہ پراپر ویکسین نہیں ہے. سر یہ وبا کب تک ختم ہو سکتی ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا یہ وبا ختم نہیں ہونے والی ہے. اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ اچھا میرے مطابق جہاں تک ابھی تک کہ ہم نے دنیا کی ریسرچ پڑھی ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن جب تک میں نے ریسرچ پڑھی ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ریسرچ پڑھی ہے, سنا ہے, ان کو دیکھا ہے, WHO کی رپورٹ پڑھی ہے, تو یہ وبا ایسا ہی ہے جیسے ایک بیماری ہے. اور شروع میں کبھی بھی کوئی بیماری آئی ہے اس سے بہت ساری زندگیاں
گئی ہیں، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو، چاہے وہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں ڈینگی سے بہت سارے لوگ مرے، اور ڈینگی کی وجہ سے اسکول بھی بند رہے، ادارے بند رہے، بہت سی چیزیں بند رہیں. تو اپنے امیون سسٹم کو بڑھائیں تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. اگر آپ کے اندر کا امیون سسٹم کمزور ہے تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ یہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہونے والی، اور یہ تقریباً ایسا جیسے یہ وائرل ہے اور پھیلتی جائے گی. اور پہلے یہ تقریباً ہر انسان کو اس کا شکار ہو سکتا ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اگر 22 کروڑ کا ہی ٹیسٹ کیا جائے تو موسٹ پرابیلٹی یہی ہے کہ اس میں 10 سے 15 کروڑ کو تو یہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ کی وجہ سے بھی یہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور ہلکا پھلکا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ اس کا نقصان ہو نہ ہو، پازیٹیو آنا ایک اور چیز ہوتی ہے. ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نقصان بھی ہے، کیونکہ اگر اپنی اصل حالت میں نہیں ہے وائرس تو اس کا نقصان نہیں ہے. اگر اصل حالت میں ہے تو پھر اس کا نقصان ہوگا. اگر یہ ٹوٹ گیا آپ کے امیون سسٹم کی وجہ سے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ جب اس کی ویکسین آ جائے گی، اس کا علاج آ جائے گا، تو یہ کام بھی ہماری بن جائے گا. آپ کو ویکسین کے انجیکشن یا ٹیبلٹ سے جو بھی آئے وہ لگا دی جائے گی، پھر اس کا امپیکٹ اثر آپ پہ نہیں ہوگا، اور پھر دنیا پوری نارمل ہو جائے گی جیسے عام دنیا ہو. لیکن پھر اس کی ویکسین امپورٹنٹ ہے کہ ویکسین آنی چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو پھر ایک بار کہوں گی کہ تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کا اس سے امیون سسٹم کمزور رہتا ہے، تو تھنکنگ کو پازیٹیو کیسا رکھنا ہے؟ یہ تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں تھنکنگ اپنی پازیٹیو نہیں رکھیں گے تو ہم اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے. اب اس میں جب لوگ اس وبا کے بارے میں سنتے ہیں تو ڈپریشن اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ڈپریشن سے نکلنا بہت ضروری ہے. سر وہ کیسے نکلا؟ اچھا، اس سے نکلنے کے لیے جہاں تک ہم سجیشن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ وہ کاؤنسلنگ اور کوچنگ کے ساتھ ہے اور بہت سے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کسی کاؤنسلر یا کوچ کے پاس جا کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کی کوچنگ کے ذریعے آپ کے اندر کا جو ڈپریشن، انزائٹی یا پرابلمس ہیں یا نیگیٹیوٹی ہے آپ کے اندر اس بیماری کی وجہ سے یا اپنے بزنس کی وجہ سے یا کچھ بھی، تو وہ آپ کو اس کو اوور کم کر کے آپ کو کوئی سجیشن دے سکے. آئی تھنک سو اس میں آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کاؤنسلنگ، ڈپریشن کوچنگ وغیرہ کے ساتھ جانا چاہیے. اور کوچنگ کے زمانے میں موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے کہ وہ آپ سے اس پرابلم سے باہر نکال سکتی ہے اور آپ کو نیگیٹو سے پازیٹیو بنا سکتی ہے. سر کوچنگ کس سے لینی چاہیے اور کوچنگ کے لیے کیا آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ کوچنگ کس سے لینی چاہیے؟ پاکستان میں بہت سارے اس ماشاء اللہ کوچ کام کر رہے ہیں جو سرٹیفائڈ کوچ ہیں. کچھ یو کے سرٹیفائڈ ہیں، کچھ میرے کولیگس ہیں، کچھ بہت سے میرے جو ہیڈ ٹرینرس ہیں ان کے سے انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن کی. اس کے علاوہ NLP کا آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے وہ آپ کو مختلف پریکٹسز کے ذریعے، آپ کی جو کوچنگ اسکل کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے وہ آپ کے پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں اور آپ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آتے ہیں اور ڈپریشن سے اوپر اٹھتے ہیں. آئی تھنک سو اگر مجھ سے کوچنگ یا ہماری ٹیم سے کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں گا. آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ یا ویڈیو کے نیچے ٹکٹ میں چلا دیجیے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر کہیں ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں گے ہم لازمی کریں گے. سر تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اگر آپ کسی بھی ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کریں. آپ خود اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رہیں. اور امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی.